ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہیدوں سے عہد وفا آج کے دن، وسیلے سے ان کے دعا آج کے دن، وہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر تھے، کریں یاد بے انتہا انہیں آج کے دن. مہینہ نہیں بھولنا جون کا، جو دینتا ہے ہلچل مچا آج کے دن. کبھی چین پائیں نہ قاتل یہاں پر، ہماری ہے یہ بد دعا آج کے دن. عدالت سے ہر سال یہ ماجرا ہے، ملے الٹا سزا ہم کو آج کے دن. دوستو بزرگوں، آج کا دن آپ کو معلوم ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن بپا ہوئے آج تقریباً 6 سال بیت گئے. مگر 6 سال بیتنے کے بعد پاکستان میں 14 بے گناہ قتل ہوئے، کم و بیش 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے. ان میں کچھ لوگ اپاہج ہو گئے، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں. تو اس وقت تو حکومت محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی تھی، اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ ان کا برادر صغیر میاں محمد شہباز شریف تھا. اور ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کہ جب سارا نظام درہم برہم ہوا، وہ اس ملک کے اوپر قابض تھی. اور ایک تو پہلے فرعون تھا، اور ملک پاکستان کے اوپر یہ فرعون مسلط ہوئے تھے. ان کا یہی تھا کہ ہمارے سامنے کوئی سر نہ جھکا سکے، سر نہ اٹھا سکے. اگر کوئی سر اٹھائے تو اسے اسی طرح دبایا جاتا ہے جس طرح انہوں نے کیا. ان کا ایک اپنا طریقہ کار تھا جو ان یزیدوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن بپا کیا. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں لاشیں گرائیں، اور اس وقت ہمارے ہر اسٹیج پہ محترم محمد عمران خان نیازی صاحب، جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں، وہ ہر ہمارے پروگرام میں آ کر اسٹیج پہ آ کے وہ بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ اگر حکومت مجھے مل جائے، میں 3 مہینے کے اندر اندر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو ملزم ہیں انہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دوں گا. پھر الیکشن کا دور آیا، تحریک منہاج القرآن نے تبدیلی کے نام پر ان کی شانہ بشانہ انہیں کامیاب کیا. جب وہ کامیاب ہو گئے، کامیابی کے لیے ان کے چھوٹے سے چھوٹے ورکر کے زبان پر بھی یہ تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے. اور آج محترم عمران خان نیازی صاحب، ہمیں حق حاصل ہے، ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب تک
آپ کے ملزم آپ کو نہیں ملیں گے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس وقت طرح طرح کی بولیاں بولی گئی، مگر وہ بھی ایک رنگیلے والی چال تھی۔ اس چال کو اپنا کر آج 2 سال ہو گئے اور محمد عمران نیازی صاحب وزیر اعظم بن گئے ملک پاکستان کے۔ میں پوچھتا ہوں، بتاؤ، جب سے 2 سال سے آپ وزیر اعظم بنے، ملک پاکستان میں یہ جو سانحہ ہوا تھا، جس سانحہ کو کیش کر کے آپ اس اسٹیج پہ پہنچے، تو جب آپ اس کرسی پہ پہنچ گئے، وزارت عظمیٰ مل گئی، تو پھر آپ کو کون سا سانپ سونگ گیا کہ آپ نے کبھی ماڈل ٹاؤن کے سانحے کا نام تک نہیں لیا؟ ارے ان قاتلوں کو آپ دن بدن نواز رہے ہیں، انہیں آپ عہدوں پہ برجمان کر رہے ہیں، انہیں آپ نے کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو مشیر بنا دیا، جس کو یہاں پر ذمہ داری نہیں دی اس کو سفارت خانے کا سفیر بنا دیا۔ میں پوچھتا ہوں، بتاؤ، اگر آپ کا یہی رویہ رہا جو 2 سال میں آپ نے ہمارے ساتھ کیا، وہ تو تھے ہی ظالم جنہوں نے ظلم کی اخیر کر دی، اور آج جب بھی 17 جون کا دن آتا ہے، تحریک منہاج القرآن سوئی نہیں ہوتی۔ تحریک منہاج القرآن کے سامنے ایک مجبوری ہے کہ ہمارا اپنے عقائد کے ساتھ وعدہ ہے، عقائد کے فرمان کے ہم پابند ہیں، ان کی پاسداری کر رہے ہیں کہ درخت کی ٹہنی نہیں ٹوٹے گی، ٹہنی کا پتا نہیں ٹوٹے گا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آج طاہر القادری ہمیں اجازت دے دے، خدا کی قسم تجھے بتا دینا چاہتا ہوں، پھر یہ جو محلات ہیں، رائے ونڈ کے محلات، ہمارے سامنے ریت کے پہاڑ ہوں گے، ریت کے پہاڑوں کی طرح اڑیں گے جب ہم نے اس طرف اپنے قدم بڑھائے، اپنا لشکر لے کر چلے۔ ہر دنیا جانتی ہے کہ تحریک منہاج القرآن جب قدم اٹھاتی ہے آگے جاتی ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ ہم وہ لوگ ہیں جو جوانیاں لٹانے والے ہیں، انقلاب لانے والے ہیں۔ آج بھی اگر قائد اشارہ کر دے تو ہم خدا کی قسم اپنا خون لٹا دیں گے، ہم گھر بار کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس لیے محترم وزیر اعظم صاحب، میں آپ سے سوالیہ نشان بن کے پوچھتا ہوں، بتاؤ ہمارے صبر کا امتحان کب تک لینا ہے؟ اگر اسی طرح صبر کا امتحان لیتے لیتے آپ کا یہ پیریڈ 5 سال کا ہے، آپ گزار کر چلے جائیں گے، پھر آپ کی جگہ کوئی دوسرا مسلط ہو جائے گا، تو پھر کل آپ سے بھی ہم پوچھیں گے کہ عمران خان نیازی صاحب، آپ کو وزارت عظمیٰ ملی تھی، اس وزارت عظمیٰ سے پہلے آپ نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ منہاج القرآن میرا اپنا گھر ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، اگر طاہر القادری سے کسی کی عداوت ہے تو وہ اپنی عداوت رکھے، اگر منہاج القرآن کے ساتھ عداوت ہے اپنی جگہ رکھے، مگر یاد رکھو یہ انسانیت کا قتل ہے۔ انسانیت کے قتل کے لیے آواز اٹھانے کے لیے لازم نہیں تم منہاج القرآن کے کارکن بنو، تم طاہر القادری کے فالور بنو، مگر فالور بننا بھی لازم نہیں۔ مگر انسانیت جس کے دل کے اندر تھوڑی بھی غیرت ہوگی وہ ضرور آواز اٹھائے گا اور حق دلانے کی کوشش کرے گا۔ میرے
دوستو بزرگوں، اس حکومت وقت کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر ہمارا اسی طرح تو نے امتحان لیا تو کہیں صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے۔ اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو ملک پاکستان کے حالات پہلے ہی بہت پیچھے ہیں ہم دنیا سے، تو پھر ایک نیا ایشو بن جائے گا۔ اس لیے 6 سال کا صبر ہمارا کجا، اس صبر کو سامنے رکھتے ہوئے 2 سال آپ کی وزارت عظمی کو بھی ہم نے برداشت کر لیا، شاید اس سے آگے ہم برداشت نہ کر سکیں۔ تو پھر اس وقت کہ فرعون نے تو ہمیں آزما لیا تھا، آپ بھی ساتھ تھے، آپ کو یاد ہے 30 اور 31 اگست کی رات آپ کے ساتھ عمران خان صاحب کیا ہو رہا تھا، وہ رات یاد کرو۔ انسان تو وہ ہوتا ہے جو کسی درخت کے سائے کے نیچے بھی بیٹھ جائے اس سائے کو یاد رکھے، مگر آپ سے سوالیہ نشان بن کے پوچھتا ہوں، 30 اور 31 اگست کی رات کو آپ پر جب شیلنگ ہوئی تو آپ کے جالے، آپ کے جیالے پی ٹی آئی والے گھر جا چکے تھے، وہاں آپ کے کنٹینر پہ جو لوگ شہید ہوئے وہ بھی پاکستان عوامی تحریک کے تھے، تحریک منہاج القرآن کے تھے۔ اگر ایسے یاد نہیں، اپنا کلپ نکالو اور سن لو، اس پہ عمل کرو۔ آپ نے خود کہا تھا کہ میرا اگر جان بچی ہے، اور میں اپنے کارکنوں کو کہتا ہوں کہ اگر سیکھنا ہے تو پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن سے سیکھو۔ میں کہتا ہوں کہ اے عمران خان صاحب، ہمارا صبر کب تک آزماؤ گے؟ میں پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے؟ آپ اپنا وعدہ نبھائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا نام منافقوں کی لسٹ میں آ جائیں، کیونکہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنا عہد پورا نہیں کرتا وہ منافق ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ ارے ان کے زمرے سے، منافق کے زمرے سے اگر بچنا ہے تو عمران خان آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اور ان کو کیفر و کردار تک، ارے ان کو کیفر و کردار تک پہنچانا ہوگا۔ تو یہ بھی سن لو ہماری ڈیمانڈ کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ خون کا بدلہ خون، قصاص کا بدلہ قصاص۔ ہم کون ہوتے ہیں دیت لے لیں؟ اگر دیت لینی ہوتی تو وہ لوگ تو اس وقت ان کے وزیر بھی پہنچے، وہ بھی آ کر ماڈل ٹاؤن میں روئے۔ ارے وہ وزیر بھی ہم نے دیکھے جو کنٹینر کے اندر آ کر پاؤں پکڑ کے روتے تھے کہ ہمارا نام ایف آئی آر میں نہیں لاؤ، ہم کسی مشورے میں نہیں تھے۔ تو آج عمران خان صاحب، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ ہمارا جو کام یہ ہے، ہمارے ساتھ ظلم کی انتہا ہوئی، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اور ہم آج تک عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہمارے وکلاء کا پینل نہیں پہنچا؟ جب ہمارے وکلاء وہاں پہنچے، ہمارے قائد بھی وہاں پہنچے، کس دروازے پہ ہم نے دستک نہیں دی؟ ارے باقر نجفی کی رپورٹ کو کیوں دبایا گیا؟ اگر وہ رپورٹ سامنے آ جاتی تو آج یہ تختہ دار پہ لٹکے ہوتے، اور ان کو بچانے کے لیے آج وزیر اعظم، وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کا بھی بڑا کردار ہے، آپ نے بھی بہت کمال کیا، آپ بھی ہمیں ہاتھ کی صفائی دکھا رہے ہیں، اور
انہی بات پہ اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں ہمارا یہ میسج کل ہم نے اس لیے میسج ریکارڈ نہیں کرایا کہ کل ماڈل ٹاؤن سے ہمارے قائدین کی ریکارڈنگ چل رہی تھی، وہ بھی آپ نے سن لی، اور آج میں راجہ حامد صدر تحریک منہاج القرآن حلقہ پی پی گلیانہ ڈسٹرکٹ گجرات آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ملزم چاہیے، ہم ان کو کیفر و کردار تک مانگتے ہیں، ہم ان کو پھانسی کے پھندے پہ تختے دار پہ لٹکا ہوا مانگتے ہیں۔ اے عمران خان، آپ نے بڑے وعدے کیے، ہمیں بھی امید تھی کہ یہ خان کا بیٹا ہے، ہمارے وعدے نبھائے گا، مگر نہیں، آج آپ کا آدھا پیریڈ گزرنے کے بعد ہم آپ کو صرف اور صرف یہ باور کرا رہے ہیں، ورنہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔